اس ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے، کیونکہ آج جو سچ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سچ آپ کی زندگی کے ہر درد، ہر رکاوٹ، ہر دعا سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اتفاق ہے، لیکن اللہ کے نظام میں اتفاق جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کائنات کیسی بنی، یہ ابھی تک کیسے چل رہی ہے، اور اس پوری کائنات میں انسان کے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم بس مٹی کے ایک پتلے ہیں تو آج آپ کی سوچ بدلنے والی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پوری کائنات ایک زبردست دھماکے کے ساتھ بنی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کیا کہا؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 21۔ اور آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹیلیسکوپ نہیں تھی، سائنس لیبس نہیں تھی، پھر یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ علم ہمیں اللہ نے قرآن کے حوالے سے دیا ہے، اور سب انسانوں کے لیے ایک نشانی جو سچائی سے بھری ہے۔ آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو قدرت سے بنایا اور ہم انہیں وسیع یعنی پھیلا رہے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 51 میں۔ ناظرین، جو علم ہمیں قرآن کے حوالے سے 1400 سال پہلے مل چکا ہے اور سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، تو یہ برحق خدا کے ہونے کی صاف صاف نشانی ظاہر کرتا ہے۔ سوچئے، سائنس کہتی ہے اگر زمین کا ایک تل زیادہ ہوتا تو گرمی ہوتی، اگر تھوڑا کم ہوتا تو برف ہی برف ہوتی۔ گریویٹی اگر زیادہ ہوتی تو ہم چل نہیں پاتے، اگر گریویٹی کم ہوتی تو ہم ہوا میں اڑ جاتے۔ سورج اگر تھوڑا پاس ہوتا تو زمین جل جاتی، اگر دور ہوتا تو زندگی ختم۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 54 میں۔ یہ بیلنس خود بخود نہیں ہو سکتا۔ کائنات زندہ ہے، خاموش نہیں۔ آج سائنس مانتی ہے ہر چیز وائبریشن کرتی ہے، ایٹمز ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، مطلب پتھر بھی، پہاڑ بھی اور ستارے بھی، سب اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ بس ایک انسان ہی ہے جو کبھی مانتا ہے تو کبھی نہیں مانتا۔ اور اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کائنات کے اندر کائنات، مطلب انسان کے جسم میں 37 ٹریلین سیلز، اور ہر سیل کے اندر ڈی این اے کوڈ جو پوری زندگی کا نقشہ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 51 میں۔ تو آپ چھوٹی کائنات ہوں، جو قانون آسمان میں موجود ہے وہی قانون تمہارے جسم میں بھی موجود ہے۔ آسمان میں اللہ نے چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، اور انسان سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ سائنس مانتا ہے وقت ریلیٹیو ہے، اسپیس کے ساتھ بدلتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے یہاں تمہارے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 22-47 میں۔ اللہ وقت کا محتاج نہیں، بلکہ ہم وقت کی قید میں ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے چل رہی ہے تو یہ بات آپ کی سوچ ہلا دے گی۔ یہ ستارے، یہ زمین، یہ سورج، سب
ایک ہی کے تابع میں ہے اور وہ حکم آج بھی چل رہا ہے۔ کائنات میں بے وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کا درد بھی۔ سائنس جہاں رک جاتی ہے وہیں سے اللہ کے کرشمے شروع ہوتے ہیں۔ ہر ستارہ اپنی حد میں رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے حد سے باہر نکلنے کے بعد تباہی ہے۔ انسان ہی ہے جو بھول جاتا ہے۔ جو نظام پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے وہی نظام آپ کے دل کی ایک ایک دھڑکن کو بھی سنبھالتا ہے۔ اگر کائنات بے مقصد ہوتی تو اتنی پرفیکٹ کبھی نہیں ہوتی۔ پرفیکٹ ڈیزائن ہمیشہ ایک ڈیزائنر کی پہچان ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز وائبریشن میں ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز میری تصویر کر رہی ہے۔ یہ ایک ہی سچ کے دو نام ہیں۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ وقت کا محتاج نہیں بلکہ ہم سب اس کی قید میں ہیں۔ جس رب نے ستاروں کو بھٹکنے نہیں دیا وہی رب نے آپ کو بھی بھٹکنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ کائنات ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا نظام کھو دے تو سب کچھ ختم ہو جائے، سوچئے تو کون اسے سنبھال رہا ہے؟ سائنس جس راز تک پہنچنے میں صدیاں لگا دیتی ہے، قرآن اس سچائیوں کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ اتفاق سمجھ رہے ہیں اصل میں وہی اللہ کا نظام ہے جو خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ سائنس جتنا آگے بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی یہ سچ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نظام کسی عقل کل کا بنایا ہوا ہے۔ جو قدرت ایک ذرے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کرتی وہ آپ کی زندگی کو بھی بے مقصد نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر یہ کائنات بنا مقصد کی ہوتی تو نظام اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جب ایک ستارہ بھی اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا تو انسان کیوں بھٹک جاتا ہے؟ ناظرین، یہ بیان آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے، بس نظر چاہیے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب خود سے نہیں ہو سکتا تو کمنٹ میں لکھیے، بے شک اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کیونکہ جب بندہ مان لیتا ہے تب ہی ہدایت ملتی ہے۔ آج اگر آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہے تو یاد رکھیے یہ صرف سننا نہیں تھا، یہ کائنات کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ ستارے جو کبھی ٹکراتے نہیں، یہ سورج جو کبھی بھٹکتا نہیں، یہ زمین جو ایک پل کے لیے بھی کبھی رکتی نہیں، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کا مالک ایک ہے اور وہی مالک آپ کا بھی رب ہے۔ اگر آپ پریشان ہو تو یاد رکھیے جو رب پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے امید مت چھوڑیے اور یقین کو مضبوط کیجیے، کیونکہ کائنات خاموش نہیں، وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے ناظرین کہ یا اللہ، جس طرح تو نے پوری کائنات کو بے غلطی سے سنبھالا ہوا ہے اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی سنبھال لے۔ یا اللہ، ہمیں اتنا یقین عطا فرما کہ ہم مشکل میں بھی تجھ سے شکوہ نہیں بلکہ بھروسہ کریں۔ یا رب، جس نے بھی اس بیان کو سنا اس کی زندگی کو ہدایت اور اس کے مقدر کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔